السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے کہ مشکل دور میں کام کرنے والے دین کا، دعوت حق پہنچانے والے لوگوں کا اجر و ثواب 50 صحابہ کے اجر و ثواب کے برابر ہوگا، چونکہ یہ ہر آدمی کا اپنا گیون سرکمسٹانسز ہوتا ہے۔ موجودہ دور میں جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ان مشکلات کی وجہ سے ایسے لوگوں کا اجر و ثواب 50 گنا بڑھ جائے گا، وہ بھی صحابہ کے عمل سے 50 گنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اپنی جانوں کو لازم پکڑو، جب تم خود ہدایت پر ہوگے تو گمراہ لوگ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ پھر اس کے آگے ہم چلتے ہیں، اس کی ایکسپلینیشن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی پھر آگے، اور وہ کہتے ہیں بلکہ تم نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکتے رہو، حتیٰ کہ جب تم دیکھو کہ کیا دیکھیں ہم، بخل کی اطاعت ہو رہی ہو، خواہش کی اطاعت ہو رہی ہو، دنیا کو ترجیح دی جا رہی ہو، ہر شخص اپنی رائے اور عقل پر خوش ہے۔ یہ ہم دیکھ رہے ہیں اپنے چاروں طرف، ایسا ہی ہو رہا ہے۔ تو اس دور میں ہمیں کرنا کیا ہے کہ جو لوگ ایسا دور دیکھیں جس میں یہ تمام کام ہو رہے ہوں، تو وہ لوگ اگر صبر کرتے ہیں تو صبر کرنے والا ایسے دور میں ایسا آدمی ہوگا جو اپنے ہاتھ میں انگارے پکڑے ہو، اور ایک اس سے بھی بہتر عمل جو اس دور میں عمل کرے تو اس کا عمل 50 لوگوں کے عمل کے برابر ہوگا۔ جب صحابہ نے پوچھا کہ اس عمل سے کیا مراد ہے اور ان لوگوں سے کیا مراد ہے، کہ وہ لوگ کون ہوں گے جن کے 50 عمل کے برابر ہوگا یہ ایسا عمل، تو انہوں نے کہا کہ وہ لوگ ایسے ہوں گے جیسے تم میں سے، یعنی کہ اصحاب میں سے، جو اصحاب کو اجر و ثواب ملے گا ان سے 50 گنا زیادہ اجر و ثواب ملے گا ایسے شخص کا جو اس دور میں یا اس خراب دور میں یا ایسے خراب دور میں دعوت حق پہنچائے گا۔ اصل میں ہر فرقہ اب اس بات پر موجود ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ دعوت حق اس کے پاس ہے، مگر میری یہ رائے ہے کہ ہر فرقہ جو اس وقت موجود ہے اس کے پاس کچھ نہ کچھ حق ضرور ہے، ایسا نہیں کہ کوئی زیرو ہو، مگر ان کے اندر خامیاں بھی موجود ہیں۔ وہ اپنی خامیوں پہ تو پردہ ڈالنا چاہتے ہیں اور اپنی اچھائیوں کو باہر نکال کے دکھانا چاہتے ہیں، اور ان کا مخالف ان کی خامیوں کو دکھانا چاہتا ہے اور ان کی اچھائیوں پر پردہ ڈالنا چاہتا ہے۔ تو ہم جب تک فرقے کے اندر موجود رہیں گے تب تک ہمیں مجبوراً فرقے کی برائیوں کا دفاع کرنا ہی پڑے گا، اور کسی نہ کسی طریقے سے اس کی تعویل کرنی ہی پڑے گی۔ جب ہم فرقوں سے باہر آ جائیں گے تبھی ہم حق بات قبول کر سکتے ہیں اور حق بات آگے پہنچا سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے اندر ایک خوبی پیدا ہو جائے گی کہ ہم کسی بھی فرقے کی خرابی کو خراب کہہ سکتے ہیں اور ان کی اچھائی کو اچھا کہہ سکتے ہیں۔ اور اگر ہم فرقے کے اندر موجود رہیں گے تو اپنی خرابی کو کسی طریقے سے دفاع کریں گے اور سامنے والے کی خرابی کو میں بھی برائی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر ہم دعوت حق دے ہی نہیں سکتے۔ تو سب سے پہلے دعوت حق دینے کا یہی ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ ہم فرقوں سے باہر آئیں، حق بات کو مانیں اور باطل کو چھوڑ دیں، اور نہ باطل کا کبھی دفاع کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔